کسی شہر میں ایک مالدار آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں باپ اس کی ہر خواہش پوری کرتے، اسے بے انتہا محبت کرتے تھے، اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ جب وہ بڑا ہوا تو ماں باپ نے اس کی شادی کر دی۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ 7 دن تک دعوتیں چلتی رہیں۔ 8ویں روز دلہن کو رخصت کیا گیا۔ دلہن دن بھر کی تھکی ہوئی ایسے گھوڑے بیچ کر سوئی کہ پھر صبح ہی اٹھی۔ صبح اس نے دیکھا کہ وہاں اس کا شوہر نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد لڑکے یعنی حسن کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے جب اپنے بیٹے حسن کو نہ دیکھا تو بہو سے پوچھا۔ بہو کہنے لگی، مجھے کیا پتا کہ حسن کہاں ہے۔ حسن کی ماں نے حسن کی گمشدگی کے بارے میں اپنے شوہر کو بتایا۔ سب ملازموں نے اسے تلاش کرنا شروع کیا، مگر ان کے بیٹے حسن کا کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ منٹوں میں خوشیوں کا گھر سوگ میں بدل گیا۔ حسن کے والدین بہت اداس اور ہر وقت روتے رہتے۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن حسن کی بیوی نے اپنے سسر سے کہا کہ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ میں حسن کی غیر موجودگی میں اسی طرح گھر کو رکھوں جیسے اگر حسن ہوتے تو وہ اس گھر کو رکھتے۔ سسر نے کہا، بیٹی جیسی تمہاری مرضی۔ اگلے روز حسن کی بیوی نے مہمان خانہ کھلوا دیا اور ایسی تواضع شروع کی کہ دور دور تک چرچے ہونے لگے۔ اپنے ساتھ میکے سے وہ بہت سارے نوکر چاکر، بیش قیمت قالین اور برتن وغیرہ لائی تھی۔ اس نے مہمان خانہ خوب اچھی طرح سجایا اور نوکروں کو خدمت پر لگا دیا۔ اگر 4 مہمان آتے تو ان کی خدمت کے لیے 4 نوکر تواضع میں لگ جاتے۔ 10 مہمان آتے تو 10 نوکر مہمانداری کرتے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر اڑتے اڑتے حاتم تائی تک جا پہنچی۔ وہ 100 سواروں کے ساتھ حسن کی ڈیوڑی پر آیا۔ 101 نوکروں نے حاتم تائی کا استقبال کیا۔ 3 دن تک خوب مہمانداریاں ہوئیں۔ حاتم تائی نے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر سوچا کہ یہ عورت تو اس لائق ہے کہ اسے شادی کا پیغام بھیج دیا جائے۔ اس نے حسن کی بیوی کو شادی کا پیغام بھجوایا، مگر حسن کی بیوی نے کہا، جب تک میرے شوہر کا کچھ پتہ نہیں چلتا میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ حاتم تائی اگلے ہی روز سفر پر روانہ ہوا۔ کئی دن کئی رات مسلسل سفر کے بعد اس کی زین کا چمڑا بیکار ہو گیا اور اسے نئی زین کی ضرورت پڑی۔ اس نے زین بنانے والے کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اس کی ملاقات حسن السراج نام کے ایک شخص سے ہوئی جو زین بنانے کا کام کرتا تھا۔ اس نے حاتم تائی کی زین الٹ پلٹ کر دیکھی، اس کا ناپ لیا اور وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اسے نئی زین بنا دے گا۔ حسب وعدہ اس نے جلدی نئی زین بنا دی۔ حاتم تائی نے زین کے پیسے ادا کیے، اس کے کام کی تعریف کی اور زین لے کر وہ چلنے لگا تو اس کاریگر نے کہا کہ براہ مہربانی اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور میری زین مجھے لوٹا دیجئے۔ اس نے حاتم تائی سے زین لی اور اس کے چاقو سے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ وہ بالکل بیکار ہو گئی۔ حاتم تائی نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اسے بہت تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ تم نے اس زین کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کر دیے؟ میں نے تو تمہیں پوری اجرت ادا کی ہے۔ مگر جواب میں کاریگر خاموش رہا۔ جب حاتم تائی نے بے حد اصرار کیا تو اس نے کہا، اچھا میں اپنا راز تمہیں ضرور بتا دوں گا، مگر تم پہلے جوتوں کے کاریگر یوسف اسکفی کا واقعہ معلوم کر کے مجھ سے بیان کرو۔ حاتم نے کسی اور سے زین بنوائی اور ایک بار پھر وہ سفر پر چل پڑا۔ کئی دنوں تک سفر کرنے کے بعد وہ ایک شہر میں جا اترا۔ وہاں ایک شام وہ مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے جوتوں کے ایک کاریگر کو دیکھا۔ جوتا بناتے بناتے وہ مسجد کی سیڑھیوں پر دوڑا اور مینار پر چڑھ کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی دیکھتا رہا، پھر وہ سیڑھیوں سے اتر آیا اور جوتا بنانے میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر جوتا رکھا اور مسجد کی طرف دوڑ پڑا۔ حاتم تائی نے دیکھا کہ وہ بار بار یہی حرکت کرتا ہے تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے اس کے پاس جا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جوتا بنانے والے کاریگر نے کہا کہ میرا نام یوسف اسکفی ہے۔ اگر تم میرا راز جاننا چاہتے ہو تو پہلے تم مجھے لوہار یعقوب الحداد کا قصہ سناؤ، پھر میں تمہیں اپنا راز بتاؤں گا۔ حاتم تائی پھر سفر پر روانہ ہوا۔ وہ دن میں چلتا، رات میں آرام کرتا، یہاں تک کہ وہ ایک شہر میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک لوہار لوہا کوٹ رہا تھا، مگر بار بار ہتھوڑا سندان پر مارنے کے بجائے پیشانی پر مار لیتا۔ جب وہ کافی زخم ہو گیا تو اس کے دوست اسے اٹھا کر گھر لے گئے۔ حاتم تائی بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب اس کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو حاتم تائی نے پوچھا کہ میاں تم کون ہو اور ایسا عمل کیوں کرتے ہو؟
اس نے جواب دیا کہ میرا نام یعقوب الحداد ہے۔ اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک مجھ سے داؤد السمک کا قصہ بیان نہیں کرتے۔ حاتم تائی نے سرد آہ بھری اور پھر چل پڑا۔ یہ سفر تو اس کے جی کا روگ ہو گیا تھا، معلوم ہوتا تھا کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ داؤد السمک یعنی مچھیرا داؤد، اس نے سوچا وہ کسی دریا کے قریب ہی ملے گا۔ اس کا خیال بالکل صحیح تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی گیہوں، جوار، دالیں وغیرہ سمندر میں پھینکوا رہا ہے۔ حاتم نے کہا تم کیسے آدمی ہو جو اس طرح اناج کو ضائع کر رہے ہو؟ اس شخص نے غصے سے کہا میں کچھ بھی کروں اس سے تمہیں کیا؟ حاتم تائی نے پوچھا میاں تمہارا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا میرا نام داؤد السمک ہے، لیکن تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ حاتم تائی نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو اس نے کہا میں تمہیں اپنا واقعہ ضرور بتاؤں گا، مگر تم پہلے مجھے یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ ہوائیں کیوں چلتی ہیں اور بارش کیوں ہوتی ہے؟ حاتم تائی نے سوچا شاید یہ میری آخری منزل ہے، اس کے بعد ساری گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ اس نے پھر سفر شروع کیا۔ راستے میں اسے دو طاقتور آدمی لڑتے ہوئے ملے۔ حاتم کو دیکھ کر وہ دونوں رک گئے۔ حاتم نے پوچھا کیا بات ہے بھائیو، آپ لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم دونوں جن ہیں اور بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے باپ کے پاس پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا یہ جادوئی قالین تھا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ہمارے باپ کے انتقال کے بعد یہ جادوئی قالین کسے ملنا چاہیے؟ حاتم تائی نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اس پتھر کو میں دور پھینکتا ہوں، جو شخص بھی اسے پہلے اٹھا کر لائے گا وہی اس قالین کا مالک ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں یہ منظور ہے۔ حاتم تائی نے پوری طاقت سے پتھر دور پھینکا۔ جیسے ہی جن پتھر اٹھانے کے لیے لپکے، حاتم جادوئی قالین بچھا کر اس پر فوراً بیٹھ گیا اور کہا اے قالین، تجھے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم ہے، اڑ اور مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں مجھے پتہ چل سکے کہ ہوائیں کیوں چلتی ہیں اور بارش کیوں ہوتی ہے۔ پلک جھپکتے ہی قالین اڑا اور اس قدر اونچا ہو گیا کہ زمین گیند کی طرح نظر آنے لگی۔ 7 سمندر پار کر کے وہ ایک محل پر اترا جو سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آنگن میں ایک بوڑھا بیٹھا ہے جس کے بال سن سے زیادہ بھی سفید ہیں۔ بوڑھے نے پوچھا تم انسان ہو یا جن؟ یہاں تک کیسے پہنچے؟ حاتم تائی نے کہا بڑے میاں میں انسان ہی ہوں، خدائے بزرگ و برتر کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ بوڑھے نے اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور کہا کہ میں پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جن ہوں۔ انہوں نے مجھے 2 عجیب گھوڑے دیے ہیں۔ ایک گھوڑا جب اڑتا ہے تو آسمان کے چشمے کھل جاتے ہیں اور پانی برسنے لگتا ہے، دوسرے کے اڑتے ہی ہوائیں آندھی طوفان کی طرح چلنے لگتی ہیں، لیکن جسے بھی یہ راز معلوم ہو جائے وہ زندہ واپس نہیں جا سکتا، اس لیے اب تم اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حاتم تائی نے کہا ٹھیک ہے بڑے میاں، مگر مجھے اجازت دیجیے کہ ایک بار میں خدائے بزرگ و برتر کے حضور دعا کر سکوں۔ بوڑھے نے کہا ٹھیک ہے۔ حاتم تائی نے جادوئی قالین پھیلا دیا اور اس پر دعا کے انداز میں ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا اور قالین سے کہا پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی قسم ہے تجھے کہ اڑ اور مجھے واپس وہیں پہنچا دے جہاں سے ہم اڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قالین اڑا اور محل اور بوڑھا نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ 7 سمندر پار کر کے وہ واپس لوٹا۔ وہاں جن اب بھی لڑ رہے تھے۔ حاتم تائی نے ان کا قالین انہیں واپس لوٹا دیا اور واپس داؤد السمک کے پاس پہنچا، اسے ساری کہانی سنائی۔ داؤد السمک نے کہا تم نے مجھے ہواؤں اور طوفان کا راز بتایا، اب تم میری بات سنو۔ میں ایک معمولی مچھیرا تھا۔ ایک بار میں دریا سے جال کھینچ رہا تھا تو جال مجھے بہت بھاری معلوم ہوا۔ میں نے پوری طاقت سے جال کو کھینچا۔ اتنا وزنی جال میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھینچا تھا۔ جال میں مجھے ایک بہت بڑی مچھلی ملی۔ جب ہم اسے ریت میں کھینچ رہے تھے تو اچانک مچھلی پھڑپڑائی اور ایک موتی اگلا۔ موتی کافی بڑا تھا اور اس کی روشنی سے سارا ساحل منور ہو گیا، روشن ہو گیا۔ ہم نے دوڑ کر موتی اٹھایا، مگر اتنی دیر میں مچھلی واپس پانی میں کود گئی۔ موتی میں نے 10,000 دینار میں بیچ دیا۔ 10,000 دینار سے میں نے خوب عیش کیے، مگر خرچ کرنے پر آؤ تو قارون کا خزانہ بھی کہاں پورا پڑتا ہے۔ اب میرے پاس پیسے ختم ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنی ساری دولت اس دریا میں جھونک دی ہے کہ وہ مچھلی ایک بار پھر میرے ہاتھ آ جائے، مگر اب میں تھک گیا ہوں۔ تم اپنی تلوار نکالو اور میرا سر تن سے الگ کر دو۔ حاتم تائی نے کہا 10,000 دینار تمہاری 7 پشتوں کے لیے کافی تھے، مگر تمہارے لالچ نے تمہیں برباد کر دیا۔ اگر خدا کی یہی مرضی ہے
کہ تم اپنے کیے کی سزا بھگتو، تو میاں میں کیا کر سکتا ہوں؟ حاتم تائی وہاں سے ہو کر یعقوب الحداد کے شہر پہنچا اور اسے سارا واقعہ بیان کیا اور اسے مچھرے کی کہانی سنائی۔ تب یعقوب الحداد نے اپنی داستان سنائی۔ اس نے کہا، میں شہر کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ سفر میں مجھے 16 سال لگ گئے۔ 16 سال بعد جب میں اپنے شہر واپس پہنچا تو شام ہو رہی تھی۔ میں نے قافلے والوں سے کہا کہ ہم آج شہر میں داخل نہ ہوں۔ کل جب ہم پوری شان و شوکت سے شہر میں داخل ہوں گے تو لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ مختلف ملکوں کی کیسی نادر اور بیش قیمت چیزیں ہم لائے ہیں۔ اس طرح ہمارے سامان کی اچھی نمائش ہوگی اور ہمیں دام بھی اچھے ملیں گے۔ قافلے والوں کو میری بات پسند آئی اور سب نے شہر کے باہر ڈیرا ڈال دیا، مگر ابھی رات کا ایک پہر بھی نہ گیا ہوگا کہ گھر کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے میرا من تڑپنے لگا۔ دل کے ہاتھوں مجبور میں اکیلا ہی شہر میں داخل ہوا۔ جب میں اپنے مکان کے نزدیک آیا تو میں نے دیکھا کہ دیوان خانہ روشن ہے۔ میں نے جھانکا، میری بیوی ایک نوجوان لڑکے سے بات کر رہی تھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلا رہی تھی، ساتھ ہی پنکھا بھی جھل رہی تھی۔ میں نے سوچا، یہ اجنبی کون ہے جس کے ساتھ میری بیوی اتنی خوشی خوشی سے باتیں کر رہی ہے اور اسے نوالے بنا بنا کر کھلا رہی ہے؟ مجھے اپنی بیوی اور اماں پر بہت غصہ آیا کہ انہوں نے میری غیر موجودگی میں ایک اجنبی کو گھر میں کیسے آنے دیا۔ غصہ میں میری عقل جاتی رہی اور میں نے اپنی ماں، بیوی اور اس نوجوان کو غصے میں آ کر قتل کر دیا اور خاموشی سے واپس چلا آیا۔ اگلے روز ہم شہر میں داخل ہوئے۔ جب میں اپنی حویلی کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور افسوس کر رہے ہیں۔ میرے واقف کاروں میں سے کسی نے بتایا کہ کسی نے بڑی بے دردی سے ایک خاندان کی 3 نسلوں کو ختم کر دیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ جس اجنبی نوجوان کو میں نے غصے میں قتل کیا تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ جب میں سفر پر نکلا تھا تو میری بیوی امید سے تھی، لیکن اس نے اس کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر میرے صدمے کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنے ہی عزیزوں پیاروں کو ختم کر دیا۔ میری تمام دولت چلی گئی۔ میں نے لوہار کا کام اختیار کیا، لیکن جب میں ہتھوڑا اٹھاتا ہوں تو میری ماں سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا، کیا میں نے اسی دن کے لیے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا؟ بیوی کہتی ہے کہ 16 سال میں کوئی ایسا دن نہ گزرا تھا جب میں نے آپ کو یاد نہ کیا ہو، لیکن آپ آئے تو میرے قاتل کے روپ میں آئے۔ بچہ کہتا ہے کہ بابا، ابھی تو میں نے دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، کیا کیا امنگیں تھی میری، آپ نے مجھے ختم کر دیا، آخر کیا قصور تھا میرا؟ بس ایسے ہی منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں اور میں سر پر ہتھوڑا دے مارتا ہوں۔ اب مجھ سے یہ درد سہا نہیں جاتا، تم اپنی تلوار نکالو اور میرا سر تن سے جدا کر دو۔ حاتم تائی نے یہ سارا قصہ سن کر کہا، میاں، یہ مصیبت خود تمہاری لائی ہوئی ہے، میں کیوں گناہگار بنوں؟ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اسقفا کے پاس گیا اور اسے سارا واقعہ سنا کر کہا کہ اب تم اپنا راز بتاؤ، میں نے لوہار کا راز تمہیں بتا دیا۔ اس نے کہا، حاتم، میں یہاں مسجد کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑا پرندہ دیکھا جو مینار پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں دوڑتا ہوا گیا اور پرندے کا ایک پیر پکڑ لیا۔ اسی وقت وہ پرندہ اڑا۔ مارے خوف کہ میں نے اس کے پیر مضبوطی سے پکڑ لیے۔ کچھ دیر بعد میں نے نیچے دیکھا تو مکان، مسجد کے مینار سب چھوٹے چھوٹے سے لگ رہے تھے، جیسے کھلونے ہوں۔ پھر سب میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پرندہ مجھے لے کر ایک بہت بڑے محل پر اترا۔ میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑے سے ہال میں ایک بہت بڑی میز رکھی ہے اور اس پر 40 رکابیاں، تشتریاں اور پیالے رکھے ہوئے ہیں، جن میں طرح طرح کے کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں۔ گرم گرم بھاپ تشتریوں سے نکل رہی ہے۔ میں بھوکا تو تھا ہی، ہر رکابی سے تھوڑا تھوڑا کھاتا گیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا اور پھر بھی ایک پلیٹ باقی رہ گئی۔ اس کے بعد مجھے پروں کے سرسرانے کی آواز آئی اور میں چھپ گیا۔ 40 پرندے آ کر میز پر بیٹھے، جن میں سے ہر ایک اس پرندے سے مشابہ تھا جس سے میں لٹک کر یہاں تک آیا تھا۔ جب پرندوں نے دیکھا کہ ان کی پلیٹ میں سے کسی نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جس نے ہماری پلیٹ میں سے کھایا ہے وہی ہمارا جیون ساتھی ہوگا۔ یہ پرندے دراصل ایک جن کی 40 لڑکیاں تھیں۔ جادو کے زور سے انہیں پرندہ بنا دیا گیا تھا۔ جس پلیٹ سے میں نے نہیں چکھا تھا وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا جس نے میری رکابی میں سے کھانا نہیں کھایا۔ وہ 40 کے 40 پرندے سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اصل شکل میں آ جاتے تھے
अब मैं उन 39 लड़कियों के साथ ठाठ से रहने लगा, यहां तक कि 1 साल गुजर गया। फिर शैतान ने मुझे गुस्साया कि तुम 40वीं लड़की से भी शादी क्यों नहीं कर लेते। मैंने उस 40वीं लड़की से अपना मुद्दा बयान किया तो उसने गुस्से में आकर अपने पर फड़फड़ाए और मैंने देखा कि मैं यहीं मस्जिद के साए में बैठा हुआ हूं। बस तभी से मेरी ये हालत हो गई है। अब तो मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं। वो जिंदगी भी क्या मजे की जिंदगी थी। तुम अपनी तलवार निकालो और मेरा सर तन से जुदा कर दो। हातिम ताई ने कहा, मियाँ ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है, अब तुम ही भुगतो। मैं क्यों अपनी तलवार को तुम्हारे खून से दागदार करूं। उसे छोड़कर वो हसन सराज के पास पहुंचा और उसे यूसुफ अस्कफी का किस्सा सुनाया और उससे कहा कि अब तुम अपना राज बयान करो। हसन सराज ने कहा कि मेरे माँ बाप बहुत मालदार थे और मुझे बहुत चाहते थे। जब मैं शादी के लायक हुआ तो उन्होंने मेरी शादी तय की। बहुत धूमधाम से मेरी शादी हुई, मगर शादी की रात मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को यहाँ पाया। तब से वो सूरत मेरी आंखों में फिरती रहती है। जब मैं किसी की जीन बनाता हूँ तो उसकी शक्ल को सलाई की डिज़ाइन में मुंतकिल कर देता हूँ। फिर मुझे अफसोस होता है कि मेरे महबूब का नक्श किसी और के पास जा रहा है और मैं उससे घोड़े की जीन वापस लेकर काट डालता हूँ, मगर अब मुझ में जीने की सकत नहीं रह गई। तुम अपनी तलवार निकालो और मेरा सर तन से जुदा कर दो। अब हातिम ताई को मालूम हो गया कि ये वही हसन है जिसकी तलाश में वो निकला था। उसने हसन से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे शहर ले चलता हूँ, अब तुम सफ़र की तैयारी करो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी राह देख रहे हैं। हातिम ताई और हसन हवेली पहुंचे और वहां खुशी के शादियाने बजने लगे। माँ बाप की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। हसन को मुंह मांगी मुराद मिली, बीवी को शौहर। हातिम ताई जिसकी सखावत का सारे जहां में चर्चा है, दोनों को मुबारकबाद देकर अपने मकाम को कूच कर गया।